له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سے عرض کیا کہ چچا جان آپ صاحب عیال ہیں، آپ کے بچے ہیں زیادہ، اور ابو طالب چونکہ ایک سخی انسان تھے، حالات جو کچھ آیا خرچ کر دیا حجاج کرام وغیرہ پر، تو گھر کے حالات مشکل سے گزرتے تھے، اور عرب میں یہ عام طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ بھی بچے تھے، فرمایا ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کے گھر میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ تو جب رسول اللہ مبارک نے نبوت کے اظہار کا ذکر فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ تینوں افراد گھر کے تھے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے قریبی، جو سب سے قریبی دوست تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ذکر فرمایا، اور جیسے ہی ان سے ذکر کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے ضرور آگے سے کوئی سوال کیا کہ جی کیسے آپ اللہ کے نبی، آپ پر وحی کب اور کیسے، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور یہ فرشتہ ہے؟ کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے والے نے ضرور کیا، سوائے ایک شخص کے۔
اور وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر بچوں میں دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر غلاموں میں دیکھا جائے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اگر آزاد بڑے مردوں میں سے دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین کے اوپر جس نے قدم رکھا ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ بعد از انبیاء کا تو مقامی کچھ اور ہے، بعد از انبیاء امت میں تمام انسانوں میں افضل ترین کائنات وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انداز بڑا عجیب ہوا کہ جب ایمان لے آئے تو اب یہ نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے جی ایمان لے آئے، اب اللہ اللہ کرتے رہیں گے، جیسے آپ فرمائیں گے بس ویسے کرتے رہیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو ان کے آگے دوست تھے ان سے ذکر کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے پاس تو خیر ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی دعوت پر جو ایمان لانے والے ہیں، وہ عام انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دعوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو جو بندے کے ساتھ کاروبار کرتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، تو اس کی بات پر بندہ سوچتا ہے۔ ایسا دوست جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے بھی سوچا کہ یہ بات صدیق اکبر کر رہے ہیں، تو ایمان لے آئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نمبر پر دعوت دی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تیسرے نمبر پر دعوت دی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سارے عشرہ مبشرہ ہیں، کلہم یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جن کا نام لے کر رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ 10 صحابہ کے نام لیے، باقی تو ہمارا ایمان ہے سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن جن کا نام لیا کہ فلاں 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 یہ جنتی، ان میں سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں لازم کی ہیں۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جی خود نیکی کرنی ہے، ہمیں شیطان کا جو فلسفہ ہے، جو کفر کا فلسفہ ہے، وہ آج ہماری زبانوں پر ہر شخص کی زبان زد عام ہے، اور یہ سانو کی ہے، اور چھوٹو جی اپنا کام کرو، سانو کی تکلیف ہے، تجھے اپنا کام کرو۔ آپ کیوں کسی کی بات میں جی خواہ مخواہ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ اور جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ کوئی بات ہے کہ
باپ بیٹے کی قبر میں نہیں جاتا، بیٹا باپ کی قبر میں نہیں جاتا. یہ کس نے آپ کو کہا کہ کسی کی قبر میں جائے؟ لیکن پوچھنا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے. یعنی یہ کہ بس میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے آفس میں کام کرنے والے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی دکان پہ کام کرنے والے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، یہ سب آپ کے ماتحت ہیں. ان کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے کہ جی ہاں آپ کی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، نمازیں پوری، حج روزے زکوٰۃ پوری، نیکیاں پوری، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. یہ پروردگار عالم کے ہاں ہر انسان سے یہ سوال ہونا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک عورت کی وجہ سے اگر اس کی تربیت نہ کی 4 مرد جہنم میں جائیں گے. اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنی نمازیں بھی پوری ہیں، روزے بھی پورے ہیں، حج زکوٰۃ سارے معاملات ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ عورت ہے، اس کی تربیت آپ نے صحیح نہیں کی. اس کا باپ، اس کا خاوند، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ 4 مرد ایک عورت کی وجہ سے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کو راہ راست پر نہیں لایا، اس کو بتایا نہیں ہے، ذمہ دار ہے یہ مرد، 4 مرد ذمہ دار ہے. اگر وہ جہنم میں جائے گی تو ساتھ ان 4 کو بھی لے کر جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی. ہر فرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. برائی دیکھو، ہاتھ سے اس کو روک دو اگر طاقت رکھتی ہو. فإن لم یستطع، ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اگر ظالم کا ہاتھ آپ پکڑ سکتے ہو، نہیں پکڑتے، آپ اس ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہیں. آپ یہ کہ انسانوں کی یہ نہیں کر سکتے، زبان سے کہہ دو بھائی نہ کرے، آپ کی مہربانی ہے، پیار سے سمجھا دیں اس کو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کریں. آپ آج ایک عام سی بات ہے جی، اور جی تسی ٹھیکیدار ہو، یہ عام بات ہے. آج ہر بندے جی آپ کو ٹھیکیدار ہے، آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتے اس کو روکنے کی کہ اگر آپ نے زبان کھولی تو آگے سے وہ آپ پر زیادتی کرے گا، یا ممکن ہے اپنے اوپر زیادتی کر جائے. دونوں باتیں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر کسی شخص کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ چلیے یار نماز کے لیے، تو یہ کوئی بکواس کرے گا، آگے سے زبان سے کوئی ایسا لفظ کہے گا، نماز کو گالی دے دے گا، دین کو گالی دے دے گا، تو پھر اس کو نماز کی دعوت نہ دیں. کیوں؟ یہ اپنے اوپر زیادتی کر جائے گا. ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، گناہگار ہے، اور نماز کو گالی دے دی کافر ہو جائے گا. تو اس کو کفر تک نہ پہنچائیں، پھر اس پر رحم کریں. پھر کیا کریں؟ فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں کوڑیں. جی ایک کڑن ہو، درد ہو کہ اللہ کیا بنے گا. بچہ بڑا ہو جائے اور صاف انکار کر دے کہ جی میں نے اسکول نہیں جانا، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو مرضی کرے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، باپ ایسا کہے گا
بڑا باپ بھائی ایسا کہے گا؟ ماں باپ کہ ٹھیک ہے جی نہیں چاہتا تو نہ جائے. اچھا جی بڑا ہو گیا, اسکول کالج یونیورسٹی پڑھا دیا, اب آپ کہتے ہیں بھائی کچھ اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو, اب سال ڈیڑھ سال میں آپ کی شادی کرنی ہے, معاملات کرنے ہیں, کچھ کما کر لاؤ, کہیں کوئی ملازمت اختیار کر لو. کہتے ہیں میں نے کوئی ملازمت نہیں کرنی. تو آپ کیا کہیں گے؟ او جی جا جو مرضی کرے. میں 2-4 بار انہیں کہتا ہے, فون کرے نہ کرے چھوڑ دیں گے. ہاں خدا کی قسم آسمان سر پر اٹھا لیں گے, اس کے دوستوں سے ملیں گے, اپنے دوستوں سے مشورے کریں گے, ادھر سے بھی نہ ہوا پھر بابوں کے دروازے کھٹکائیں گے کہ جی بچے پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. لوگوں سے مارے مارے پھرتے رہیں گے, جی دعا کریں میرا بچہ ہے بڑا ہو گیا, اس کو پڑھایا لکھا ہے سب کچھ کیا, کچھ نہیں کرتا, نکٹھو ہے فلاں ہے فلاں ہے, دیکھو جی خاندان ہے, خاندان میں میری ناک کٹتی ہے, اس کے ساتھ کے بچے جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں, کل کو اس کی شادی کرنی ہے, بچے ہوں گے, فلاں ہوگا ڈمکان ہوگا, لمبا فلسفہ یہ جھاڑ دیتا ہے. یہی بچہ میرا اور آپ کا جب گھر میں پڑا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, کیا میرے اور آپ کے دل میں اتنی درد آئی ہے کبھی؟ ہاں کبھی یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچہ بچی جو نماز کی طرف نہیں جا رہے, ہفتہ گزر جاتا ہے مسجد کا منہ نہیں دیکھتے, وہ نماز نہیں پڑھتے, کبھی درد پیدا ہوا؟ کبھی آپ اس سے ناراض ہوئے؟ نہیں. کہ جی یہ اس بچے کی اتنی زیادتی کی ہے اور اس بچے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہونی ہے قیامت کے دن, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے شریعت نے کہا فَبِقَلْبِهِ, آپ کے دل میں کیا ہے, اور دلوں کے راز کون جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں وہ کڑن کتنی ہے, وہ درد کتنا ہے کہ میرا یہ پڑوسی ہے, میرا یہ دوست ہے, میرا یہ جاننے والا ہے, یہ کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائے, کسی طریقے سے اس برائی کو چھوڑ دے, کسی طریقے سے نمازی بن جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, تو پھر ایک درد شروع ہو گیا. پھر وہ درد تھمنے والا نہیں تھا, پھر وہ ایسا درد تھا. اللہ کا عجیب جملہ لکھا ہے مولا الیاس دہلوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے بارے میں لکھا ہے, ایک دن رات کو اٹھے تو اپنے گھر میں ٹہل رہے, تو گھر والے نے کہا کہ کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, کیا وجہ ہے, لیٹ جائیں سو جائیں. انہوں نے کہا جو درد مجھے ہے, جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے, اگر وہ تکلیف سب مسلمانوں کو ہو تو کوئی بھی چین سے نہ سوئے. اب درد کیا تھی, کس چیز کا درد تھا, تکلیف کس چیز کی تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, میرے نبی کے امتی کہلانے والے, ان کا طرز و طریقہ کیا ہے جس سے میرے نبی تڑپ رہے ہوتے روز. یہ بات ویسے میں نے نہیں کہی جو آپ کہیں کہ جی تڑپنے کی بات مولوی نے جذبات میں کہہ دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذونی, مجھے تکلیف نہ دینا. سری الفاظ ہیں حدیث کے, بھائی مجھے تکلیف نہ دینا. آج ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں حضور کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے. حضور نے فرمایا مجھے تکلیف نہ دینا. صحابہ تڑپ اٹھے, فرمایا کون بدبخت ہے جو آپ کو تکلیف دے گا؟ حضور فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے اعمال ہفتہ وار مجھ پر پیش ہوں گے. ہفتہ وار ہر امتی کا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے کہ تیرے امتی کا عمل ہے, یہ تیرے فلاں امتی کا عمل ہے, یہ تیرے فلاں امتی کا عمل ہے. اس نے نماز کے ساتھ یہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کا یہ ستیہ ناش کیا جس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں طواف فرما رہے ہیں، مختلف فاصلوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی وہ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ ابو جہل بدبخت بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بکواس کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے اس دن اس نے بہت زیادہ بکواسات کیے۔ ایک عورت سن رہی تھی، اور بعض محدثین لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی۔ اس دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے آئے، رات کا وقت تھا، گھر پہنچے تو لونڈے نے کہا کہ بڑے شان و شوکت سے آ رہے ہیں، آج آپ کو پتہ کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ ان کا آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج بہت برا ہوا۔ کس نے برا کیا؟ انہوں نے کہا ابو جہل نے جو الفاظ کہے میں زبان پر نہیں لا سکتی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہی پاؤں واپس گئے، پوچھا جی ابو جہل کہاں ہے؟ دارالندوہ میں بیٹھا ہوا جہاں پر وہ سب اکٹھے ہوتے تھے۔ آئے اور تلوار الٹی ماری اس کے سر پر۔ اس نے کہا میں ابھی زندہ ہوں اور تو گالیاں دیتا ہے میرے بھتیجے کو، تکلیف دیتا ہے میرے بھتیجے کو۔ ابھی ایمان نہیں لاتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب کے سر نیچے تھے، کوئی سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ان کا خبردار جو آئندہ میں کوئی ایسی بات سنوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا بھتیجے خوش ہو جائیں، اس نے جو کچھ کیا تھا اس سے بڑھ کر میں کر کے آیا۔ حضور خاموش رہے۔ فرمایا بھتیجے خوش تو ہو جائے، میں نے اتنا کچھ کیا اور آپ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ فرمایا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ جس بات سے مجھے خوشی ہونی ہے ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا بھتیجے بتائیں تو صحیح آپ کو کس بات سے خوشی ہوگی؟ فرمایا مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ لیں۔ ہاں ہم احتجاج کریں، جو مرضی کرے، خدا کی قسم حضور خوش نہیں ہوتے۔ حضور خوش ہوں گے اپنے دین پر عمل کرنے سے۔ فرمایا چچا جان مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ فرمایا جب آپ کو میرے ایمان سے خوشی ہوتی ہے سنیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہو سے ہلہ گلہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دین جس نہج پر پہنچ چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ خواب خرگوش۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایک بڑا اچھا جملہ شیطان نے دے دیا، او جی سانو کیے جی، او جی بس کی کر سکنے ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے پھر پروردگار عالم نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وارد عن المشرکین۔ حضور اب علن اعلان دعوت شروع فرما دیجئے۔ اب تک یہ معاملہ بالکل آہستہ آہستہ چلا رہا تھا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کھلم کھلا برملا علن اعلان دعوت کا کام شروع فرما دیجئے اور اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں اور لوگوں کو دعوت دیں، اس پر جو رد عمل آیا اس کا انشاءاللہ آئندہ جو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا